دانیال, احمد, یونس, فیضان, please show me your work. دانیال, کام مجھے چیک کروائیے. بیٹے جب تک آپ کام چیک نہیں کروائیں گے تو میں کیسے کلاس سٹارٹ کروں گی؟ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے پچھلا کام کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا؟ شو می یور ورک. دانیال, are you here? Are you listening? Turn on your cameras. Beta, turn on your cameras and show me your work. I want to check your work which you have done it before. نظریہ پاکستان کا ہم نے کام کیا تھا, مجھے دکھائیے وہ سارا, اور نعت کا کروایا تھا اس کا کام دکھائیے, اس سے پہلے ہم کا تھا وہ بھی دکھائیے مجھے. You are not turning on your cameras. یونس بیٹے اپنا کیمرہ آن کیجئے اور مجھے اپنا کام دکھائیے. یونس, are you listening? So please turn on your camera and show me your work. And where is Ahmed? دانیال, آپ نے نہیں ابھی تک کھولا. بیٹے جب تک آپ اپنا مجھے کام نہیں دکھائیں گے تو میں کیسے مجھے پتا چلے گا کہ آپ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ دکھائیں مجھے کام اپنا ہوگا. یونس, آپ سن رہے ہیں؟ Class 10 boys, please show me your work. آپ نے کام کیا ہوا بیٹا؟ تفہیم عبارت میں نے اس دن آپ کو 2 کروائی تھی, تیسری تفہیم جو ہے وہ آج کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے مجھے کام دکھانا ہے اپنا. تفہیم نمبر 3 ہے, علامہ اقبال نے مکتوب علیہ سے کیا کہا؟ خلاصہ لکھیے. سوری یہ نہیں ہے, تیسری ہے آپ کی. غالب نے القاب و آداب مزاج پرسی کے لیے آپ کے خیال میں خط کے ضروری حصے کیا ہیں؟ خط کے ضروری اجزاء درج ذیل ہیں: مقام روانگی اور تاریخ، القاب و آداب، خط کا مضمون، اختتام مکتوب، کاتب یا لکھنے والے کا نام اور پتہ، مکتوب علیہ کا پتہ. دوسرا سوال ہے آپ کا, آپ نے غالب کے خط پڑھے, ان کی زبان کیسی ہے؟ غالب کے خطوط جو ہیں اردو نثر کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں. ان کی زبان سادہ ہے اور ان میں مکالماتی انداز متعارف کرایا گیا ہے.
اس لیے مرزا کے خطوط کو جدید اردو زبان کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی جو خصوصیات بتائی ہیں ان کا خلاصہ لکھیے۔ حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی یہ خصوصیت بتائی ہے کہ وہ خط یوں لکھتے کہ پڑھنے والے کو لگتا کہ دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے بات چیت یا گفتگو کر رہے ہوں، مکالماتی انداز گفتگو ہوتا اور خط کو روز مرہ کی محاوراتی زبان میں تحریر کرتے۔ قدیم دستور مکتوب نگاری کیا تھا؟ قدیم مکتوب نگاری میں القاب و آداب، بھاری بھرکم محاورات اور ضرب الامثال کثرت سے استعمال ہوتے تھے۔ سب سے پہلے مزاج پرسی کی جاتی تھی، پھر اصل بات کی طرف آتے جس کے لیے خط لکھا گیا۔ خط کیوں لکھا جاتا تھا؟ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی، مزاج پرسی، ضروری اطلاع، کاروباری اور دفتری ضروریات کے لیے خط لکھا جاتا تھا۔ اس لیے خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ اس پیراگراف کا اس تفہیم کا عنوان ہوگا غالب کی مکتوب نگاری یا مکاتیب غالب کی خصوصیات۔ تفہیم نمبر 4 ہے اب آپ کی۔ سراج الدولہ اور ٹیپو شہید کے بارے میں ایک مختصر پیراگراف لکھیے۔ سراج الدولہ بنگال کا حکمران تھا۔ اس نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ 1857 کی جنگ میں میر جعفر کی غداری کے باعث گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ ٹیپو سلطان جو تھا وہ ریاست میسور کا حکمران تھا۔ سرنگا پٹم کی لڑائی میں غدار میر صادق کے باعث انگریزوں کے ہاتھوں شہید ہوا۔ 1857 میں آزادی کے علم برداروں کا کیا نقصان ہوا؟ چند سطروں میں لکھیے۔ 1857 کی جنگ میں آزادی کے علم برداروں کا اس قدر نقصان ہوا کہ اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مسلمانوں پر مقدمات چلائے گئے، توپوں سے باندھ کر اڑا دیا گیا، ان کے مکانات اور جائیدادیں چھین لی گئیں اور کچھ کو تو کالے پانی کی بھی سزا دی گئی۔ علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے کیا مراد ہے؟ علامہ اقبال کے خواب سے مراد ایک ایسی سلطنت کا قیام ہے جس میں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو۔ علامہ اقبال نے 1930 کے خطبے میں بھی یہی بات کہی جس کی وجہ سے آپ کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ سرد جنگ سے مراد مکالماتی جنگ ہے جو سفارتی محاذوں پر لڑی جائے۔ اس میں فتح حاصل کرنے کے لیے سفیروں کو بین الاقوامی معلومات سے آگاہی ضروری ہے۔ تہذیب و ثقافت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ لوگوں کے رہن سہن، بول چال، رسم و رواج اور عقائد کو تہذیب و ثقافت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تہذیب و ثقافت سے کسی بھی ملک کے افراد کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس عبارت کا عنوان ہوگا، یہ کوشچن نہیں لکھا ہوتا آپ کے پیراگراف میں لیکن اس کے باوجود عنوان کو آپ نے ہمیشہ لکھنا ہے۔ اس کا عنوان ہوگا آزادی تحریک اور یا دوسرا مسلمانان ہند کی جدوجہد آزادی۔ میں نے آپ لوگوں کو مضمون دیا تھا علامہ اقبال، اس کو کھولیے اپنے مضمون کو۔ علامہ اقبال مضمون ہے جو کہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ شروع شعر سے ہو رہا ہے، مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ یہ دنیا مختلف اور متنوع پہلوؤں کا مجموعہ ہے۔ اس جہان رنگ و بو میں ایسی شخصیات بھی آئیں جو آسمان شہرت پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکیں اور شہرت دوام پا کر رخصت ہوئیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک کو ہم علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں۔ اب آپ کا یہ شخصیت کا جو پہلا پیراگراف ہے، اس میں اگر آپ کو قائد اعظم کے بارے میں بھی لکھا جائے تو اس کے لیے بھی یہی لکھیں گے۔ اس طرح جس بھی کسی شخصیت کے بارے میں اگر آپ نے لکھنا ہے تو اس کے لیے یہ پہلا پیراگراف یہ والا لکھنا ضروری ہے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔
آپ کے والد شیخ نور محمد نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے، والدہ بھی نہایت دیندار خاتون تھی۔ اس طرح آپ کی تربیت کرنے میں آپ کے والدین کا بہت اثر تھا۔ عام مسلمان بچوں کی طرح اقبال نے بھی سب سے پہلے ایک دینی مدرسے سے عربی کی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد آپ مشن ہائی اسکول میں داخل ہو گئے، جہاں آپ کو سید میر حسن جیسے فاضل اور مشفق استاد ملے۔ انہوں نے آپ کی دینی تربیت کی اور آپ میں مذہبی ذوق پیدا کیا۔ آپ نے میٹرک کا امتحان مشن ہائی اسکول سے پاس کیا اور پھر مرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہو گئے، جہاں سے آپ نے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ سیالکوٹ سے ایف اے کرنے کے بعد آپ لاہور چلے آئے، یہاں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کا امتحان پاس کیا، فلسفے میں ایم اے کیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرنلڈ جیسے استاد سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ ایم اے کرنے کے بعد آپ کچھ عرصہ اورینٹل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ اس دوران آپ نے شعر و شاعری کی جو زمانہ طالب علمی ہی سے شروع کر دی تھی۔ آپ علمی تحقیق کے جذبے کے تحت 1905 میں انگلستان روانہ ہو گئے، وہاں کیمبرج یونیورسٹی سے بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی اور پھر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر کے آپ 1908 میں وطن واپس آ گئے۔ آپ کو اپنے استاد پروفیسر آرنلڈ سے بے پناہ محبت تھی، انہی کے کہنے پر آپ نے اپنی شعر و شاعری جاری رکھی۔ جب آپ کو پروفیسر آرنلڈ کے انتقال کی خبر ملی تو بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، آج اقبال اپنے ایک عظیم اور مشفق استاد سے محروم ہو گیا۔ وطن واپس آ کر آپ لاہور میں قیام پذیر ہوئے۔ ابتدا میں کچھ عرصہ وکالت کی، لیکن اسے مستقل پیشہ نہ بنایا۔ آپ کا اصل میدان شاعری تھا، جسے آپ نے بیداری مسلم کے لیے استعمال کیا۔ 1930 میں علامہ اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور الہ آباد میں آپ نے جو خطبہ دیا اس میں مسلمانان ہند کے لیے الگ مملکت کا نظریہ پیش کیا۔ یہ گویا پاکستان کے قیام کا پہلا مطالبہ تھا، اسی لیے آپ کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ آپ نے مسلمان قوم کو اپنی شاعری کے ذریعے ذہنی طور پر حصول آزادی اور قیام پاکستان کے لیے تیار کیا۔ علامہ اقبال نے نہ صرف پاکستان کا تصور پیش کیا بلکہ اس سلسلے میں قائد اعظم کو بھی نہایت مفید مشورے دیے۔ آپ جانتے تھے کہ قائد اعظم ہی ان نازک حالات میں صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ خود قائد اعظم علامہ اقبال کی بہت قدر کرتے تھے۔ اقبال نے مغربی تہذیب کو بڑے قریب سے دیکھا اور اسے شدید تنقید کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اقبال کی شاعری میں قوم کے لیے تڑپ موجود ہے، ہر ایک شعر میں قوم کی اصلاح کا پیغام دیتا ہے۔ آپ کبھی عقاب، کبھی شاہین کی تمثیل سے انہیں بلند خیالی اور بلند پروازی کا درس دیتے ہیں تو کبھی اویس قرنی کا قصہ چھیڑ کر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتے ہیں۔ آپ ایک سچے عاشق رسول تھے، جیسا کہ فرمایا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں خودی پر بہت زور دیا اور غالباً علامہ نے اسی خودی کے جذبے کو اپنی تمام شاعری میں ہر جگہ بیان کیا ہے۔ خودی سے ان کی مراد خود پرستی یا خود نمائی نہیں، بلکہ وہ قوم کو خود شناسی سکھانا چاہتے ہیں اور اسے یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ قدرت نے تمہارے اندر جو جوہر پنہاں رکھے ہیں انہیں بروئے کار لا کر خدا کے منتخب بندوں میں سے ہو جاؤ تاکہ خدا کی رحمتیں تم پر برسنے کے لیے مجبور ہو جائے۔
خودی وہ کہتے ہیں اسی شعر کے لیے، اسی خودی کے لیے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال عام قسم کے شاعر نہیں تھے، انہوں نے شاعری کو اپنے عظیم مقصد اور پیغام کا ذریعہ بنایا۔ ان کی شاعری عالمگیر اور آفاقی تھی۔ اس شاعری نے مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی اور ان میں بے پناہ جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور ان میں آزادی اور حریت کا جذبہ پیدا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں، غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالیں، کیونکہ ان کے بقول غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اقبال نے مسلمانوں کو یقین محکم، عمل فہم اور اتحاد سے کام لے کر عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کا پیغام دیا۔ یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ علامہ اقبال اردو اور فارسی کے بہترین اور عظیم شاعر ہیں، اسی وجہ سے ان کو شاعری کا مرد میدان سمجھا جاتا ہے۔ قدیم شاعری کی روایت کو اقبال نے نئی راہ دی۔ قدیم شعراء کے ہاں ایک ہی طرح کے خیالات اور مضامین پڑھنے کو ملتے ہیں، مگر اقبال کی شاعری میں وہ بات پائی جاتی ہے جو قدیم اور جدید دونوں شعراء کے ہاں نہیں ہے۔ دراصل انہوں نے اپنی شاعری سے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو بڑے بڑے رہنما تحریکیں چلا کر بھی نہ کر سکے۔ اقبال کو خود بھی اس بات کا احساس ہے اور وہ لکھتے ہیں، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا باخاک بخارا و سمرقند۔ اقبال حقیقی معنوں میں ملت اسلامیہ کے شاعر ہیں۔ اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ایک باعمل شاعر تھے۔ انہوں نے شاعری کے ذریعے اسلامیات، حسن اخلاق، خودداری، درویشی اور مغربی بیزاری کی تلقین کی، کیونکہ اقبال کے نزدیک مغربی تہذیب کھوکھلی اور گمراہ کن ہے۔ مسلمانوں پر اقبال کے ان گنت احسانات ہیں اور ان احسانات کی بدولت انہیں پسندیدہ شاعر قرار دیا گیا ہے، اور اقبال یہی پیغام دیتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ ان کی شعری تصانیف میں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، پس سے باید کر، اے اقوام مشرق فارسی کے مجموعے ہیں۔ بانگ درا، ضرب کلیم اور بال جبریل اردو کے مجموعہ کلام ہیں۔ ارمغان حجاز اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں۔ ذاتی اور شخصی زندگی میں علامہ اقبال ایک خلیق، ملنسار، نرم دل، قناعت پسند اور درویش صفت آدمی تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے انہیں خصوصی شغف تھا، سحر خیزی کی عادت تھی۔ ان شخصی خوبیوں کی بنا پر انہی شخصی خوبیوں کی وجہ سے جو انہیں سچا مسلمان بناتی ہیں، ہر مسلمان انہیں پسند کرتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں روحانی رفت کا احساس ہوتا ہے۔ جو فرحت، تازگی اور ذہنی طمانینت اقبال کی شاعری کو پڑھ کر حاصل ہوتی ہے، وہ کسی اور شاعر کے کلام کو پڑھنے سے نہیں ملتی۔ یہی وجوہات ہیں جو اقبال کو ایک پسندیدہ شخصیت بناتی ہیں۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو خالق حقیقی سے جا ملے اور بادشاہی مسجد کے سامنے حضوری باغ میں دفن ہوئے۔ آج بھی بہت سے لوگ فاتح خوانی کے لیے وہاں جاتے ہیں اور یوم اقبال کے موقع پر اہم شخصیات ان کی قبر پر پھول چڑھاتی ہیں۔ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ یہ آپ کا علامہ اقبال کے عنوان سے مضمون ہے، لیکن اس کے متبادل عنوانات بھی ہو سکتے ہیں، مثلا اقبال کا پیغام، اقبال کی عظمت، اقبال شاعر مشرق،
اقبال کی شاعری اور اقبال کے تصورات ان کے عنوانات ہو سکتے ہیں اور بھی۔ دانیل پھر آپ نے کیمرہ آف کر لیا، مجھے کام دکھائیے۔ داؤد، یونس پلیز اپنے کیمراز آن کریں۔ یونس کیمرہ آن کیجئے بیٹا۔ کیمرہ نہیں ہے۔ بیٹا مجھے کام جب تک آپ دکھائیں گے نہیں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے؟ پھر میں کیسے آپ کا مجھے پتا ہوگا آپ نے کہاں سے پناہ مانگنے کو سب کا دل کرتا ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں شاعر کے میدان جنگ کی زمین جو تھی سورج کی شدید ترین تپش سے کیا تھی؟ سرخ ہو رہی تھی۔ اس زمین پر پاؤں رکھنا، قدم رکھنا محال ہو گیا تھا، اور آنکھیں جب آسمان کی طرف دیکھتی تھی، سب کی آنکھیں اگر آسمان کی طرف دیکھتی تھی تو سورج کی اتنی شدت تھی، تیزی تھی، گرمی تھی کہ آسمان جو تھا زردی میں نہایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ پھر اگلا شعر ہے آخری کے آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ آب خنک کو، ٹھنڈے پانی کو تمام مخلوقات جو تھی ترس گئی تھی کربلا کے میدان میں، اور سب لوگوں کے لیے جو تھی وہ ٹھنڈے پانی کی تلاش میں تھی نظریں، اور اس طرح یہاں تک کہ جو اللہ کے نبی کا جو نواسے تھے ان کے خاندان کے اوپر بھی پانی کو بند کر دیا گیا تھا، جو کہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے وہ رحمت بن کر آئے تھے، لیکن ان کے اوپر اس وقت یہ چیز جو تھی سختی کر دی گئی تھی اور سب لوگ جو تھے پانی کی پیاس میں تڑپ رہے تھے۔ اگلا شعر ہے وہ لو وہ آفتاب کی حدت، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ میدان کربلا میں گرمی جو تھی لو اور سورج کی گرمی شدت پر تھی، اور دن جو تھا دھوپ کی شدت سے سیاہ رنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کربلا کے قریب ایک نہر ہے الکما جس کے کنارے خشک ہو گئے تھے اور خیمے جو تھے گرمی سے تپ رہے تھے۔ میر انیس جو ہیں وہ کربلا کی میدان کی گرمی کی شدت کو منظر نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روز اتنی تیز گرم ہوا چل رہی تھی، سورج کی گرمی نقطۂ عروج کو پہنچی ہوئی تھی، اور سخت گرمی اور تپش سے ہر ایک کا برا حال تھا۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ دھوپ کی شدت اس قدر تھی کہ دن کا رنگ رات کی مانند سیاہ ہو گیا تھا۔ مطلب یہ کہ دھوپ کی شدت ناقابل برداشت تھی، دھوپ سے زمین جل کر سیاہ ہو گئی تھی۔ اگلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں میدان کربلا میں بہنے والی ایک نہر جو کہ الکما جس کا ذکر ہے کیا انہوں نے، اس نہر کے کنارے بھی پیاس محسوس کرتے تھے۔ دھوپ اس قدر سخت تھی، گرمی اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے کنارے نہر کے خشک ہو گئے تھے۔ چوتھے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ خاندان نبوت کے یہ افراد اپنے خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اور خیمے جو تھے حباب کی مانند، حباب کہتے ہیں بلبلے کو، یعنی کہ کپڑے کا جو خیمہ ہوگا وہ ایک بلبلے کی طرح سے مثال دی ہے کہ اس خیمے میں کیا گرمی کا برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت ہوگی۔ یعنی کہ ان خیموں میں وہ خیمے جو تھے گرمی کی شدت سے تپ رہے تھے، دھوپ ان پر زیادہ پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اندر جو خاندان نبوت کے لوگ تھے وہ گرمی کی یہ ساری تکالیف برداشت کر رہے تھے۔ پانچویں مصرے میں اگلے میں کہہ رہے کہ ہر طرف گرم ہوا چل رہی تھی، ہر طرف گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی،
چشمہ حیات سے مراد خاندان نبوت کے لوگوں کی زندگی ہے کہ ان کی زندگی جو تھی آزمائش میں گزر رہی تھی، ان کی تکلیف میں گزر رہی تھی، اور وہ اس مشکل وقت کو بڑے تکلیف سے گزار رہے تھے۔ اور پھر شاعر جو ہے دریائے فرات کا ذکر کر رہا ہے کہ دریائے فرات جو ہے وہ بھی اس روز گرمی کی شدت اتنی تھی کہ دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا۔ آبی مخلوق جو تھی وہ بھی پریشان تھی، یعنی کہ شاعر کو اس وقت وہاں تو نہیں تھے، لیکن ان کی الفاظ کی جو تصویر کشی ہے وہ اس طرح بالکل بتائی ہے انہوں نے کہ جیسے کہ وہ اس وقت وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے اس وقت کی جو تکالیف ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو گرمی کی شدت سے وہاں کے حالات ہیں، انہوں نے اس نظم میں، اس مرثیے میں پوری طرح بیان کیے ہیں۔ اگلا بند ہے، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے، سبزی گیاہ سے، پانی کنووں سے اترا تھا سائے کی چاہ میں۔ گیاہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھاس پھوس وغیرہ، اور آہو ہوتے ہیں ہرن۔ جانور پانی میں صبح شام بیٹھے رہتے تھے۔ میر انیس پھر اسی گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے اس شعر کے پہلے مصرے میں، اس بند کے پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں چار ٹانگوں والے جانور، چار پائے چار ٹانگوں والے جو بھی جانور تھے، جھیلوں کے ٹھنڈے پانی میں ہی یا دریا کے کنارے اپنے پانی میں ہی بیٹھے رہتے تھے اور شام تک باہر نہ آتے تھے، کیونکہ وہ سورج کی تپش کی حدت کو، جو گرمی ان کو لگ رہی تھی، وہ اس کو کم کرنے کی نیت سے پانی میں اتر جاتے تھے اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے وہ پانی کے اندر اترے ہوئے تھے، تو اس لیے وہ شام تک وہیں رہتے اور وہاں سے باہر نہ نکلتے تھے۔ اگلے مصرے میں شاعر مچھلیوں کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ مچھلی جو کہ پانی کی ہی مخلوق ہے اور سطح پانی پر آنا جو تھا ان کا مشغلہ ہے کہ اٹھ کر آتی ہیں، باہر ہوا لیتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں، لیکن اس قدر گرمی تھی اس دن کہ مچھلیاں بھی پانی سے باہر نکلنے کو اچھا نہیں سمجھ رہی تھی اور وہ وہیں پانی کی گہرائیوں میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اگلے مصرے میں شاعر ہرن اور چیتے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہرن تو اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے بہت مشہور ہے، مگر گرمی جو تھی اس وہ بڑے بڑوں کو مجبور کر دیتی ہے۔ ایسے عالم میں ہرن جو تھے وہ اپنی ساری چستی، ساری تیزی، ساری تیز رفتاری کو بھول کر سست روی کا شکار تھے اور گرمی کی شدت سے نڈھال تھے۔ چیتے جو تھے وہ بھی گرمی کی وجہ سے کالے سیاہ ہو چکے تھے۔ اگلے مصرے میں شاعر گرمی کی انتہائی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پتھر جو تھے، پتھر بھی موم کی مانند، جس طرح کہ موم گرمی کی شدت سے پلاسٹک کی طرح نرم ہو کر پگھل جاتی ہے، اسی طرح وہ پتھروں کو بھی اس طرح کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ پتھر موم کی طرح پگھل رہے تھے اور بے بسی کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اگلے مصرے میں شاعر جو ہے پھولوں اور گھاس کی خستہ حالی کا اور خشک حالی کا بیان پیش کر رہے ہیں، نقشہ بیان کر رہے ہیں، اور کہ سورج کی گرمی کی وجہ سے، سورج کی شدت کی وجہ سے پھولوں سے رنگ اڑ گیا تھا اور پودے جو تھے، وہ گھاس پھوس جو تھی، وہ ان کا رنگ سبز جو تھا ختم ہو گیا تھا اور وہ سوکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ آخری مصرے میں شاعر جو ہے کنووں کا ذکر کر رہے ہیں۔ چاہ جو ہوتا ہے کنویں کو کہتے ہیں، کنواں جو ہے سائے کی چاہ میں جو پانی کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے ان کے اندر، وہ بھی پانی سے خالی ہو گئے تھے، گرمی کی وجہ سے پانی سے خالی ہو گئے تھے اور سب وہ سائے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ گویا گرمی کی شدت نے اس میدان میں ہر چیز کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا، کوئی بھی اس سے، نہ جانور، نہ انسان، نہ پودے، سب اس کی شدت سے پریشان تھے، گرمی کی شدت سے۔ اس سے مراد شاعر کی یہی ہے کہ انسان، پودے، جانور یا کوئی اور چیزیں، پانی کی مخلوق، سب اس تکلیف سے اتنی بے حال تھی کہ تو انسانوں کا کیا حال ہوگا، تو جو خاندان نبوت کے لوگ تھے ان کا اس وقت کیا حال ہوگا، یہ اسی تکلیف کو بیان کرنے کے لیے جانداروں جو جانور ہیں ان کو اور پودوں کی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار،
ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدفوق زرد تھے۔ اس بند میں شاعر جو ہیں میدان کربلا میں پھر گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت دور دور تک کسی درخت پر کوئی پھول، کوئی پتے وغیرہ نظر نہیں آتے تھے۔ سورج کی گرمی نے، سورج کی تپش نے سارے درختوں سے، پودوں سے ان کا حسن اور ان کی خوبصورتی اور ان کے پتے وغیرہ سارے چھین لیے تھے۔ اگلے مصرے میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بلند و بالا درخت تھے وہ اپنی بلندی کی وجہ سے ایسے لگتے ہیں جیسے کہ سورج کے قریب ہوں، اور سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ سورج کی گرمی کو زیادہ جلدی لیتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اس گرمی کی شدت میں اس کی سورج کی تپش سے جل رہے تھے۔ اگلے مصرے میں شاعر جو ہیں منظر نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کے سبب پھول مسکرانا بھول گئے تھے، یعنی کہ گرمی میں کے موسم میں پھول مسکرانا سے مراد یہی ہے کہ پھول کھلنا بند ہو گئے تھے، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ پھول جو تھے وہ بالکل بھی نہیں کھل رہے تھے۔ اور اس کی مثال وہ یوں دے رہے ہیں کہ جیسے انسان کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے کسی تکلیف کی وجہ سے، تو اسی طرح ان پھولوں کے چہروں سے بھی مسکراہٹ جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ چراگاہیں اور ہرے بھرے جنگل سب جو تھے ہوا سے محروم تھے، گرمی کی شدت سے جل رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ پھر شاعر کہتے ہیں درختوں کی وہ شاخیں جو عام طور پر پھلوں سے، پھولوں سے لدی ہوتی ہیں، بھری ہوتی ہیں، آج سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہیں۔ ان پر پھل تو دور کی بات ہے، سبز پتے بھی نظر نہیں آ رہے۔ اگلے مصرے میں شاعر درخت کے پتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ سورج نے سبز پتوں کو زرد لباس پہنا دیا ہے۔ زرد لباس کیا ہے کہ گرمی کی شدت سے ان کی جو سبزی ہے، سبز رنگ ہے، وہ ختم ہو گیا اور وہ زردی مائل میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور اس دور سے دیکھنے سے یوں لگتا ہے جیسے کہ انہوں نے زرد رنگ کا لباس اوڑھ لیا ہو، اور وہ دیکھنے میں تپ دق کے مریض کی مانند لگتے ہیں۔ تپ دق کا مریض وہ ہوتا ہے جس کو بالکل زندگی اس کی ختم ہو رہی ہو اور اس کے اوپر رونق ختم ہو گئی ہو، اور وہ اسی طرح سورج کی گرمی نے ان پودوں کی، ان درختوں کی، ان پھولوں کی، ان جگہوں کی ساری روشنی اور تپش جو تھی وہ سب رونق جو تھی وہ انہوں نے سورج کی گرمی کی شدت کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ کچھار ہوتی ہے شیر کا گھر جس میں شیر اپنا رہتا ہے، آہو ہرن کو کہتے ہیں، اور سبزہ زار ہوتے ہیں چراگاہیں جس میں ہرے بھری گھاس ہو، ہر طرح کا ایسا جانوروں کے چرنے کا سامان ہو تو وہ ان کو کہتے ہیں۔ آئینہ مہر ہوتا ہے سورج کا شفاف آئینہ، مقدر دھندلا ہو گیا تھا، مٹی والا ہو گیا تھا، میلا ہو گیا تھا، گردوں کہتے ہیں آسمان کو۔ اب تشریح طلب اس شعر کے پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ دھوپ کی شدت اتنی شدید تھی، اس سارے مرثیے میں صرف کربلا کے میدان کی گرمی کی شدت کو شاعر نے بیان کیا ہے۔ ابھی اس میں وہ واقعہ نہیں بیان کیا، صرف میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا بیان ہے کہ ہر چیز کو کس طرح شاعر نے اپنی الفاظ کی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کیا کیا اس وقت احساس ہوں گے ان چیزوں کو۔